ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح 50 سال میں برائلر مرغی کو تقریباً 400% بڑا کیا گیا۔ شروع میں مقصد ایک ایسی مرغی بنانا تھا جس میں ران اور چھاتی موٹی تازی ہو، گوشت کی کئی تہیں ہوں اور یوں کم سے کم قیمت میں پورا خاندان سیر ہو کر کھانا کھا سکے۔ سن 1946 میں دوسری عالمی جنگ کے اختتام پر امریکی حکومت نے ایک کمپنی کے ساتھ مل کر ایک ایسا مقابلہ کروایا جس نے مرغبانی یا پولٹری کی عالمی صنعت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ چکن آف ٹومارو یعنی کل کی مرغی کے عنوان سے ہونے والے اس مقابلے نے امریکہ بھر کے کسانوں اور جانوروں کی افزائش کرنے والوں کو جینیاتی انتخاب کے ذریعے ایک ایسی برائلر مرغی تیار کرنے کی ترغیب دی جس میں تیزی سے نشوونما پانے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ بہترین معیار کا گوشت بھی ہو۔ اس مقابلے کے ذریعے وہ ایسے پرندے تیار کرنا چاہتے تھے جو جلد ہی تندرست و توانا ہو سکیں اور انہیں کم عمری میں ہی ذبح کیا جا سکے۔ یہ دراصل ملک میں اس وقت بچوں کی پیدائش میں تیزی کے رجحان یعنی برتھ بلوم کے نتیجے میں پروٹین کی بڑھتی مانگ کو پورا کرنے کی کوشش تھی۔ اس کے علاوہ جنگ کی وجہ سے بکرے اور گائے کے گوشت کو محاذ پر پہنچانے بھی مشکل ہو رہی تھی، لیکن اس وقت مرغی صرف ایک کمزور سا جانور سمجھا جاتا تھا جسے زیادہ تر انڈوں کے لیے پالا جاتا تھا اور اسے بڑھنے میں تقریباً 4 مہینے لگتے تھے۔ ناظرین، حیران کن بات یہ ہے کہ صرف نصف صدی یعنی 50 سال سے زائد عرصے میں برائلر چکن کی اوسط حجم میں 400% اضافہ ہوا۔ 1940 کی دہائی میں اس مقابلے کے ساتھ ہی پہلی بار برائلر یا تیار شدہ مرغیاں پیدا ہوئیں۔ مقابلے سے پہلے یہ جانور 4 یا 5 ماہ میں ذبح کرنے کے قابل ہوتا تھا، لیکن اب یہ مدت ہفتوں کی مثالی حد تک پہنچ گئی ہے۔ امریکی جریدے دی اکانومسٹ میں شائع ہونے والے ایک مضمون کے مطابق مرغی کی قیمت میں سن 1960 سے 2019 تک 47% تک کمی واقع ہوئی تھی۔ اس وقت امریکہ میں آدھا کلو مرغی کی قیمت $1.92 ہے، جبکہ 59 برس قبل اس کی قیمت $3.63 تھی۔ اس مقابلے میں صنعتی پیداوار کے جدید طریقوں اور بعد میں تکنیکی ترقی میں پیش رفت کی وجہ سے مرغی کے گوشت تک کروڑوں افراد کے لیے قابل رسائی مصنوعات میں سے ایک میں تبدیلی کرنے میں مدد ملی۔ یہ مقابلہ امریکی محکمہ زراعت کی سرپرستی میں ایک کمیٹی کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا تھا اور اس کا آغاز ریاستی سطح پر ہوا۔ ایک طرف جیوری کو جانور کی خصوصیات کا جائزہ لینا تھا، جیسا کہ وہ یکساں ہیں یا نہیں، ان کا سائز کیا ہے اور اس کے پر کتنے بڑے ہیں، جبکہ دوسری جانب یہ کہ اس کی پیداواری لاگت کتنی کم ہوگی۔ مستقبل کا پرندہ یعنی چکن آف ٹمارو بنانے کے لیے کمیٹی کے مطلوبہ معیار پر پورا اترنے کے لیے حریفوں کو اپنے بہترین برائلرز کی افزائش کرنا تھی۔ سن 1946 اور 47 کے امریکہ کی مختلف ریاستوں کی سطح پر 68 مقابلے ہوئے۔ آخری سال میں 5 علاقائی مقابلے ہوئے، جن میں سے 25 امریکی ریاستوں میں سے 40 فاتحین کو قومی سطح پر مقابلے کے لیے منتخب کیا گیا۔ مقابلہ کون جیتا؟ ناظرین، جب چوزے نکل آئے تو ہر چوزے پر امیدوار کا خاص نمبر لگا کر ڈیلیویئر میں محکمہ زراعت کے ایک فارم پر پہنچا دیا گیا۔ پہلا انعام کیلیفورنیا کی چارلز اور کینتھ ونٹرس نے ریڈ کارنش اور نیو ہیمپشائر ریڈ نامی نسلوں کے ملاپ سے بننے والے چکن کو ملا۔ اس قسم کے چکن کو پہلا انعام اس بنیاد پر ملا کہ یہ خوراک بہت جلدی ہضم کر لیتے ہیں اور اس کی پیداواری لاگت بھی کم تھی۔ جینز اور صنعتی پیمانے پر چکن کی پیداوار مرغیوں کی نسلوں کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ کسانوں اور پالنے والوں کو حوصلہ افزائی کے لیے یہ مقابلہ مزید 3 سال کے لیے منعقد کیا جاتا رہا۔ ان مقابلوں میں وینٹرس نسل ایک بار پھر فاتح رہی۔ ان دنوں مشہور جریدے نیشنل جیوگرافک میں صحافی
میرین میکینا نے ایک مضمون لکھا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ سن 1960 تک برائلر مرغی کی جو اقسام امریکہ میں سب سے زیادہ کامیاب ثابت ہو چکی تھیں ان میں سے 60% ایسی تھیں جو وینٹرس قسم سے متاثر تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ وینٹرس کو امریکہ میں برائلر کا باپ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن مستقبل کے چکن بنانے کا عمل اس کے بعد برسوں بھی تھما نہیں۔ ان برسوں میں بڑے برائلر چکن بنانے کے لیے جینز میں بانت کی تبدیلیاں کی جاتی رہیں، لیکن برائلر کا وزن بڑھانے میں جینیاتی تبدیلی کے علاوہ کئی دیگر عوامل بھی کار فرما ہوتے ہیں۔ پروفیسر تھامس کہتے ہیں کہ پرندوں کی طبعی عمر عمومی طور پر دیگر جانوروں سے کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تیزی سے بڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا اندازہ امریکی محکمہ زراعت اس رپورٹ سے لگاتا ہے کہ سن 2020 میں صرف امریکہ میں تقریباً 9.22 ارب برائلر تیار کیے گئے۔ برائلر عام طور پر بڑے فارموں پر پالے جاتے ہیں جہاں دسیوں ہزار پرندے تقریباً 40 دن میں بڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ چکن زیادہ پروٹین والی غذائیں جیسے مکئی اور سویابین دن میں تقریباً 23 گھنٹے تک کھاتے رہتے ہیں۔ ان فارم میں روشنی کا انتظام ایسا کیا جاتا ہے کہ برائلر کو معلوم نہیں ہوتا کہ دن کب ہوا اور رات کب۔ جس جگہ پر انہیں رکھا جاتا ہے اس جگہ کو اس وقت تک صاف نہیں کیا جاتا جب تک برائلر کی ایک نسل تیار نہیں ہو جاتی اور انہیں ذبح نہیں کر دیا جاتا۔ کسی پولٹری فارم کے ایک شیڈ یا حصے میں 20 سے 50 ہزار برائلر پالے جا سکتے ہیں۔ کیا اس کا انسانی صحت پر کوئی اثر ہے؟ بی بی سی منڈو سے بات کرنے والے ماہرین وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جینیاتی تبدیلیاں جو مرغی کی تیزی سے نشو و نما اور صنعتی سطح پر پیداوار بڑھاتی ہیں ان کا انسانی صحت پر براہ راست کوئی اثر نہیں ہے۔ مرغیوں کی تیزی سے نشو و نما اور ہارمونز میں تبدیلیوں سے متعلق غلط معلومات کو رد کرتے ہوئے زیود ہاف کہتے ہیں کہ یہ سب سائنس کی بنیاد پر ہے، اس میں ڈرنے والا کچھ نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی بیکٹیریا نہ صرف جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے بلکہ یہ ماحول میں بھی موجود رہتا ہے جہاں یہ نشو و نما پا کر اینٹی بائیوٹک دوا کے خلاف اپنی قوت مزاحمت کو بڑھا لیتا ہے۔ سائنسدان مرغیوں کی ایسی جینیاتی تبدیلیوں پر بھی کام کر رہے ہیں جو نہ صرف مرغیوں کو جلدی سے بڑھنے میں مدد دے بلکہ ان کے گوشت بھی زیادہ اور وہ بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی زیادہ بنا سکیں۔ امریکی محکمہ زراعت کے اعداد و شمار کے مطابق 2020 تک امریکہ میں برائلر مرغیوں کی پیداواری مالیت 21.7 ارب ڈالر تھی، جو دوسرے پرندوں جیسے کہ ٹرکی سے بھی زیادہ تھی جن کی پیداوار 5.19 ارب ڈالر تھی۔ چکن آف ٹمارو مقابلے کے بعد چکن بریڈرز، فارمر اور میٹ پروسیسرز بین الاقوامی سطح پر ایک بہت بڑی صنعت بن گئی۔ چکن آف ٹمارو کے مقابلے جیتنے والوں نے نئے پرندے بنانے سے زیادہ کچھ اور کیا۔ جب انہوں نے مرغیوں کو جینیاتی طور پر تبدیل کیا تو انہوں نے پولٹری کی صنعت کو بھی دوبارہ تخلیق کیا۔ اس طرح برائلر فارمنگ ایک جدید اور منظم فارمنگ کے طور پر سامنے آئی اور عوام کو گوشت کی بہترین قسم سے مستفید ہونے کا موقع ملا، اور سائنسدان مزید اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مرغی کی اور زیادہ بہتر طریقے سے نشو و نما کر کے اسے کم سے کم عرصے میں زیادہ گوشت کی بہترین پیداوار دینے والا پرندہ بنایا جائے تاکہ فارمر اور عوام کو زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ کا اور ہمارا ساتھ جڑا رہے اور ہم مزید نئی اور مفید ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔